بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ آج کی شخصیت ہے حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر اور ان کے ہم جولی تھے۔ دونوں ایک زمانے میں پیدا ہوئے اور ایک ہی خاندان میں ان کی نشو و نما ہوئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی چچا زاد تھے۔ ان کے والد حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ ایک ہی سلب یعنی سلب عبد المطلب سے تھے۔ مزید یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان دونوں کو ایک ہی وقت میں دودھ پلایا تھا۔ ان تعلقات کے علاوہ وہ نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت گہرے دوست تھے اور جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی مشابہت رکھتے تھے۔ انہی تمام وجوہ و اسباب کی بنا پر ابو سفیان کی ذات سے اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں پہل کریں گے اور آپ کی پیروی میں سب پر سبقت لے جائیں گے۔ لیکن اس کی توقع کے بالکل برعکس سامنے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی کار دعوت کا آغاز فرمایا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا، اچانک ابو سفیان کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب اور بغض و عداوت کی آگ بھڑک اٹھی، اور ان کی دوستی دشمنی میں، صلہ رحمی قطع رحمی میں اور بھائی چارگی نفرت و اعراض میں بدل گئی۔ ابو سفیان بن حارث کا شمار اس وقت قریش کے مشہور شاہ سواروں اور اس کے اونچے درجے کے شعراء میں ہوتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور ان کی دعوت کی مزاحمت میں اپنی تلوار اور زبان دونوں کا بھرپور استعمال کیا، اور اسلام کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کی اذیت رسانی اور انہیں بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑیں، ان سب جنگوں کی آگ بھڑکانے والے یہ ابو سفیان تھے، اور مسلمانوں کو جتنی بھی اذیتیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑی، ان سب میں ان کا زبردست ہاتھ تھا۔ اس شخص نے اپنی شاعری کے شیطان کو بیدار کیا اور اپنی زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجوم میں بے لگام چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں انتہائی دیدہ دہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت گھٹیا، فحش اور دل آزار قسم کے اشعار کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی کا زمانہ 20 سال کی طویل مدت تک پھیلتا چلا گیا۔ اس دوران میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں، ریشہ دیوانیوں اور اظہار رسانیوں کے تمام مکروہ حربے استعمال کر ڈالے، اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے میں اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ ابو سفیان بن حارث فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے نعمت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی تفصیلات کتب سیرت میں محفوظ ہیں، اور تاریخ کے صفحات نے انہیں ہم تک منتقل کیا ہے۔ وہ تفصیلات انہی کے الفاظ میں کچھ اس طرح ہیں: اسلام کا معاملہ جب پورے طور پر مستحکم ہو گیا، اسے بڑی حد تک قرار و ثبات حاصل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو زمین اپنی وسعت و کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب میں کہاں جاؤں، کس کی صحبت اختیار کروں اور کس کے ساتھ رہوں۔ پھر میں اپنے اہل و عیال کے پاس آیا اور ان سے کہا، تم لوگ مکہ سے نکل چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں، اور اگر مسلمانوں نے مجھے پکڑ دیا تو یقیناً میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ تقریباً پورا عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرفگندہ، ان کے دائرہ اطاعت میں داخل اور ان کے دین کا حلقہ بگوش ہو چکا ہے، اور آپ ابھی تک ان کی عداوت پر مصر ہیں، حالانکہ آپ ان کی نصرت و تائید کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ انہوں نے کہا، اور برابر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف مائل کرتے اور مسلسل مجھے اس کی طرف رغبت دلاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو قبول اسلام کے لیے کھول دیا۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور اٹھ کر اپنے غلام مذکور سے کہا، ہماری سواریاں سفر کے لیے تیار کر دو۔ پھر اپنے بیٹے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور ہم دونوں تیز رفتاری کے ساتھ ابواء کی طرف چل پڑے۔
ہمیں خبر ملی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں فروکش ہیں۔ جب مقام ابوا کے قریب پہنچا تو میں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشربہ اسلام ہونے سے پہلے ہی کوئی مجھے پہچان کر قتل کر دے۔ میں 1 میل تک پیدل چلتا رہا۔ مسلمانوں کے دستے یکے بعد دیگرے مکہ کی سمت بڑھتے رہے اور میں ان کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی مجھے دیکھ کر پہچان نہ لے۔ میں اسی حالت میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے کے ساتھ نمودار ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا اور جا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور مجھے پہچانتے ہی اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں گھوم کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر مجھ سے اعراض کیا اور میری طرف سے رخ پھیر لیا۔ میں پھر سامنے آ گیا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا، آپ اپنا رخ دوسری طرف کر لیتے۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے چلا تھا تو اس وقت مجھے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قبول اسلام سے خوش ہوں گے اور آپ کی خوشی آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث فرحت و انبساط ہوگی۔ لیکن جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعراض کو دیکھا تو ان کے چہروں پر بھی نفرت و بیزاری کے آثار ظاہر ہو گئے۔ ان کی پیشانیاں شکن آلود ہو گئیں اور میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت و حقارت کے شعلے رقص کرتے دیکھے۔ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو انہوں نے بھی میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ایسی تسلی طلب نظر سے دیکھا جو ان کے دل میں نرمی اور ہمدردی کے جذبات بیدار کر دے، مگر ان کی نگاہوں میں بھی میرے لیے غصہ، نفرت اور غیظ و غضب کے سوا کچھ نہ تھا۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ ایک انصاری کو میرے خلاف اکسا دیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ دشمن خدا، تو ہی وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں حد سے متجاوز ہو گیا تھا۔ وہ انصاری برابر مجھے لعنت و ملامت کرتا اور مسلسل میرے اوپر چیختا چلاتا رہا۔ دوسرے مسلمان بھی مجھے خوشمگین نظروں سے دیکھتے اور میری پریشانی سے خوش ہو رہے تھے۔ اس وقت اچانک میری نظر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ میں ان کے پاس پہنچا اور بولا، چچا جان، خاندان میں اپنے مقام و مرتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے قریبی رشتے کی بنا پر میں سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قبول اسلام سے خوش ہوں گے، لیکن ان کا جو رویہ سامنے آیا ہے آپ جانتے ہیں، تو اب آپ میرے متعلق ان سے بات کر کے انہیں مجھ سے راضی کر دیجئے۔ مگر انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعراض کو دیکھ چکا ہوں۔ ایسی حالت میں تمہارے متعلق میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں اور ان سے ڈرتا ہوں، البتہ آئندہ موقع محل کی مناسبت سے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، چچا جان، تو اس وقت آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جو کچھ تم مجھ سے سن چکے ہو، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر میرے اوپر شدید حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اپنے چچا زاد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان سے اپنے اس معاملے میں بات کی، مگر انہوں نے بھی وہی کہا جو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ تب میں پھر چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا اور ان سے کہا، چچا جان، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر کے میرے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے تو کم از کم مجھے اس شخص سے بچا لیجئے جو برابر مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور دوسروں کو بھی اکسا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ذرا اس کا حلیہ تو بیان کرو، انہوں نے پوچھا۔ جب میں نے اس کا حلیہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نعیمان بن حارث بخاری ہیں۔ پھر ایک شخص کو بھیج کر انہیں بلوایا اور ان سے کہا، نعیمان ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امزاد اور میرا بھتیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ آج اس سے خفا ہیں، لیکن ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کو ستانے سے باز آ جاؤ۔ اور برابر ان سے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے اور کہا کہ اب میں ان سے کوئی تعارض نہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوفہ میں نزول فرمایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کے دروازے پر جا بیٹھا اور اپنے لڑکے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ خیمے سے نکلتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں میرے اوپر پڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے نظریں پھیر لیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے نا امید نہیں ہوا۔ میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی کسی منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا، میں آپ کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا اور اپنے لڑکے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس کھڑا کر لیتا۔
لیکن آپ جب بھی مجھے دیکھتے منہ پھیر لیتے۔ میں کافی دنوں تک اس صبر آزما صورتحال سے دو چار رہا۔ آخر کار جب یہ پریشانی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا، خدا کی قسم اب میرے پاس دو ہی راستے باقی رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں، ورنہ میں اپنے اس لڑکے کو ساتھ لے کر نکل جاؤں گا اور زمین میں حیران و سرگرداں پھرتا رہوں گا حتیٰ کہ ہم دونوں بھوک و پیاس سے مر جائیں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو وہ کچھ نرم پڑے اور ان کے دل میں میرے لیے ہمدردی اور رحمت و شفقت کے جذبات بیدار ہو گئے، اور جب خیمہ سے باہر تشریف لائے تو پہلی بار میری طرف محبت آمیز نظر سے دیکھا اور میں نہال ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لب مبارک کی بند کلی اب کھل اٹھے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، میں بھی آپ کا ہم رکاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، میں دوڑتا ہوا آپ کے آگے آگے چل رہا تھا، غرض یہ کہ میں کسی حال میں بھی آپ سے جدا نہ ہوتا۔ حنین کی وادی میں بنو حوازن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے زبردست جمعیت کٹھی کی اور غیر معمولی تیاریوں اور بے پناہ جوش کے ساتھ آپ کے مد مقابل ہوئے۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر لے کر روانہ ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا، اور جب میں نے مشرکین کے اس زبردست اجتماع کو دیکھا تو اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم آج میں ان تمام محرومیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر دوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں۔ آج میں ایسی جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کروں گا جو میرے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور مشرکین کا دباؤ مسلمانوں پر بڑھنے لگا تو ان کے اندر کمزوری اور بزدلی کو راہ مل گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سے منتشر ہو گئے اور راہ فرار اختیار کر لی، اور قریب تھا کہ ہم ہزیمت سے دوچار ہو جائیں۔ اس کٹھن گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیری و شجاعت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کے بیچوں بیچ اپنے خچر شہباہ پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے، اور ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند شمشیر بکف اپنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے مدافعت کر رہے تھے۔ اس وقت میں اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور اپنی تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی۔ خدا جانتا ہے کہ اس وقت میرا ارادہ یہی تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں لڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی شہید ہو جاؤں۔ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ایک جانب کھڑے تھے، میں نے دوسری سمت اپنی جگہ سنبھالی۔ میرا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا اور بایاں ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی رکاب تھامے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تو بڑے تحسین آمیز انداز میں چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کون ہے جو اس طرح داد شجاعت دے رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور آپ کا چچا زاد ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ چچا نے جواب دیا، میں اس سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی اس ساری عداوت کو معاف فرمائے جو اس نے اب تک میرے ساتھ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے۔ اس سے مجھے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی اور میرا دل خوشی کے مارے بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے رکاب ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ملتفت ہوتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے لیے یہ کلمات سن کر میرے اندر شجاعت و دلیری کے شعلے بھڑک اٹھے، اور میں نے مشرکین پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اس حملے میں بہت سے مسلمان بھی میرے ساتھ شریک ہو گئے۔ ہم ان کو تقریباً 3 میل تک کھدیڑتے چلے گئے اور وہ مختلف اطراف میں بھاگ نکلے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کی نعمت حاصل ہو گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی سعادت سے بھی سرفراز ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سابقہ رویے کی وجہ سے ان کو ایسی شرمندگی و پشیمانی دامنگیر ہوئی کہ وہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف کبھی نظر نہ اٹھا سکے۔
نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں چار کر سکے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے ان تاریک ایام پر بے حد ندامت و خجالت محسوس کرتے جو دور جاہلیت کی نظر ہو گئے، جن میں نور خداوندی اور کتاب الہی سے محروم رہے، لیکن اب وہ شب و روز قرآن کریم پر جھکے رہتے، اس کی آیات کی تلاوت اور اس کے احکام پر غور و فکر میں مشغول رہتے اور اس کی نصیحتوں سے بھرپور استفادہ کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دنیا اور اس کے عیش و آرام سے یکسر کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، کہ یہاں تک کہ ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے چچا زاد ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیکھو یہ سب سے پہلے مسجد آتے ہیں اور سب سے آخر میں اس سے نکلتے ہیں، اور جب تک اس میں رہتے ہیں نماز میں مشغول رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وہ اپنے رب سے جا ملے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید صدمہ اور رنج و الم سے دوچار ہوئے، ایسے صدمے سے جو کسی ماں کو اپنے اکلوتے فرزند کی وفات پر بھی نہیں ہوتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم میں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے محبوب کی جدائی پر بھی نہیں روتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایسا شاہکار اور درد انگیز مرثیہ کہا جو ان کے سوز محبت، درد عشق اور اندرونی کرب و الم کا آئینہ دار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے لیے قبر کھودی، اور اس پر ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ جیسے موت کے ساتھ ان کا کوئی عہد و پیما ہو، اسی وقت انہوں نے اپنے گھر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خبردار، میری موت پر آنسو بہانا، خدا گواہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ پھر ان کی پاکیزہ روح اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنی ابدی آرامگاہ کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غم سے نڈھال ہو گئے، اور ان کی وفات کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک زبردست حادثہ شمار کیا گیا۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔